کہ ایک توکل ہے، ٹھیک ہے، دوسرا تقدیر پہ اعتماد ہے، اس بات کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، القدیر ہے، الحکیم ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز الحکیم کا مطلب وائز ہے اپنے ڈیسیژن میں، اور ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل ہونا، ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ توکل. آپ کو پتہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ توکل کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، فرض ہے، مستحب ہے، واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فإن توکل علی اللہ تعالی واجب من اعظم واجبات الدین کأن الاخلاص للہ تعالی واجب. کہ اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے نا، یہ دین کے اعظم واجبات سے کی طرح کے واجب ہے، اللہ پہ توکل کرنا، جیسے اخلاص اللہ کے لیے واجب ہے، یعنی اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے توکل اللہ کی ذات پہ کرنا کہ یار اب تو نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے نا، اور ہم تقدیر پہ بلکہ ہمیں آئیں گی سے انشاءاللہ کچھ دیر بعد کہ تیرا اگر یہ فیصلہ ہے نا تو پھر میں راضی ہوں، واٹ از پلیزنگ، بیکاز تو دیکھ رہا ہے اور تو جانتا ہے. آئی ایم لوکنگ ایٹ اے پکسل، یو آر لوکنگ ایٹ اے پکچر، تو ہاؤ کین یور ڈیسیژن ول بی رانگ. اور ساتھ میں بھی یہ یقین بھی ہونا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے جتنا میرا برڈن ہے نا اتنا ہی ڈالا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. یہ بڑی ریئشورنگ ہے. میں بتاؤں یہ جب نا آپ مشکل میں ہونا، اف یو انڈرسٹینڈ دس نا کہ یار اللہ تعالیٰ نے، اور یہ نا بڑی آپ کو دو طریقے سے ریئشورنگ ہے. ایک تو ہے کہ جو مصیبت آئی ہوتی ہے، جو پرابلم ہوتی ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چوز کیا. دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے اسپیسیفک سچویشن کے لیے تیار کر کے یہ سچویشن میں ڈالا ہے، لائک یو نو پریپیئر کیا گیا مجھے، اور اب میرے پہ یہ مشکل یا ٹف ٹائم آیا. سو آپ سائیکولوجیکلی کہتے ہیں یار میرے اندر قوت ہے، اگر نہیں بھی لگ رہی نا کہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یار ناؤ آئی ایم ریڈی. میں کیونکہ ابھی فادر والی چیز ریسنٹلی میرے ایک دوست کی مجھے کال آئی، تو ہی واز ٹیلنگ می کہ وہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی when he was 17. اس کی 5 بہنیں تھیں. and I was thinking یار سبحان اللہ، کتنا اپیرنٹلی وہ ٹف ہوگا نا، بٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے اس ٹائم پہ چوز کیا کہ when he was 17، بہت ینگ ایج میں، بیکاز اللہ تعالیٰ تھاٹ کہ یار یہ ریڈی ہے اس چیز کے لیے، یہ ساری فیملی، یہ سارے انڈیویجولز اس سچویشن کے لیے ریڈی ہے، تبھی آپ کو اس مشکل میں ڈالوں گا، یہ ہینڈل کر لیں گے. یہ کانسیپٹ سمجھنا تو بڑا ایک ری ایشورنگ چیز ہے. اور جو قدر والا چیز ہے وہ تو آئی تھنک ہے ہی ہے، بیکاز وہ جو حدیث جبریل ہے اس کے اندر ایمان کی ڈیفینیشن جب وہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تو اس میں جو ساری چیزیں اس میں یہی آتی ہیں، کتابوں پہ ایمان، پروفٹس پہ ایمان، ساری چیزوں، اور اس کے اینڈ میں آتا ہے قدر پہ، تقدیر پہ ایمان. مطلب ہمارے ایمان کی ڈیفینیشن میں ہیونگ فرم فیتھ آن دا قدر آف اللہ از پارٹ آف اور ایمان. مطلب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کوسچننگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آن ہز ڈیسیژنز از اے ویری چھوٹا میٹر نہیں، اٹس اے بگ میٹر. تو کلیمٹیز ڈفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں، جیسے ابھی جو شروع میں سب سے پہلے آپ نے کیس بتایا تھا. واٹ ڈو یو تھنک کہ کچھ رولز جو ہیں ود ریگارڈس ٹو ہیونگ پیشنس آر جنرل، اور کچھ جو ہیں وہ اسپیسیفک آپ کو ایکشنز لینے پڑتے ہیں؟ آئی بلیو کہ شاید آپ کی کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، عبادت میں اچھا ہونا، ذکر اذکار، اللہ سے توفیق مانگنا، ٹھیک ہے، اور مصیبت کے چلے جانے کی دعا بھی مانگنا، یہ میرے خیال ہے جنرل رولز ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ اسپیسیفک جو چیزیں بھی ہیں، اسٹیپس بھی ہوتے ہیں جو ہر سچویشن میں لینے پڑتے ہیں؟ مثال کے طور پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس سچویشن جو آپ کو کویسچن ہے. بالکل بالکل، بہت زیادہ. مطلب دیکھیں، ایک تو پہلے بات ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی جتنی یاد میں سمجھتا ہوں کہ پختہ ہوتی ہے نا انسان کے دل میں، جتنا قرآن سے گہرا تعلق ہوتا ہے، جتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے گا. اچھا، یہ بھی بڑا چیز ہے کہ کچھ واقعات اللہ سے مزید انسان کو دور کر دیتے ہیں، کچھ واقعات انسان کو ایتھیسٹ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو وہ جو بیسیکلی تھا نا، وہ علماء اس میں لکھتے ہیں کہ he was not at that level in the first place. ٹھیک ہے، جب کلیمٹی نے ہٹ کیا، it was hallucination, it was fake. اس کا جو ایمان تھا نا وہ تھا یہاں پہ. the fitna or the test exposed him and he was in actual at the same very place. اس کا ایمان پہلے ہی کمزور تھا، وہ پہلے سے ہی ایک طرح سے اللہ پہ یقین رکھتا تھا جہاں پہ وہ آیا، اس کا ایمان پہلے ہی شیکی تھا. so it was him being at this place was a fake hallucination or an illusion. It was an illusion. لیکن he was actually in this place جو اس کو فتنہ یا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اس کو وہاں پہ لا کے اس نے گرا دیا. سو بات ہے کہ جو اپنے یقین پختہ اور ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ تو پاس کر جاتے ہیں اور باقی فیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں دوسری ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے اس چیز سے بھی نا، کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ
جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں نا, جی. کچھ فتنے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو آپ کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص ہے, ہی از گوئنگ ٹورڈز ایتھیزم, یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی سوچ ہے, وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہوگا ایک دم سے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے وہ اعمال ایسے کر رہا ہوگا, کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہوگا جو جس نے لیڈ کیا ہوگا ٹورڈز دس فتنہ. تو انسان کے اعمال بھی تو اس کے پرٹیکولر فتنہ کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور جس کا رسپانس کسی بھی ٹیسٹ کے سامنے یہ ہو کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے, وہ اس کے لیے آزمائش تھی اور نعمت تھی بلکہ. اور جو ٹیسٹ اور ٹرائل اس کو اللہ سے دور کر دے وہ اس کے لیے عذاب تھا. تو بات یہ دیکھنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, ان بہن کو میں نے بتایا, اور میں تھوڑی دیر بعد میں I was driving, I was busy, I thought I told her کہ دیکھیں by the end of the test اگر آپ اللہ سے قریب ہو جاتی ہیں نا اور آپ اللہ کو پا لیتی ہیں, this test was a shortcut to Jannah. لیکن you passed test, it's plus. لیکن اگر after the test آپ اللہ سے مزید دور ہو جاتی ہیں یا اسی سچویشن پہ ہیں جہاں پہ ابھی ہیں, بیکاز she wasn't اس سے apparently practicing, تو وہاں پہ پھر اس کا جو ہے نا وہ فیلئر ہے ایک طرح سے, پھر وہ عذاب ہوتا ہے ایک طرح سے. یعنی جو ہمارے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی طرف سے. لیکن جو سلف صالحین کا جو اسٹریٹجی تھی نا, وہ ٹیسٹ کے ساتھ دیتے تھے. عروہ بن زبیر ہیں, ان کو گینگرین ڈیولپ ہو گئی ٹانگ میں, اور وہ جو ہے نا ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ ماشاء اللہ اس کے کیمرہ میں لے یار عبداللہ کو دیکھیں ماشاء اللہ علم کا جو علم کی جو سکون ہے نا اور راحت ہے, سکینت طاری ہو رہی ہے ماشاء اللہ. ملائکہ جو ہے نا وہ یہاں پہ انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے اور سکینت طاری ہو رہی ہے پروں سے ایسے سلیپ بیبی. تو عروہ بن زبیر جو تھے نا, ان کی گینگرین ٹانگ کاٹنی پڑی. ان کے وی ہیو ٹو گیو یو انٹاکسیکینٹس ٹانگ کاٹنے کے لیے. انہوں نے کہا میں کبھی بھی حرام چیز کا استعمال نہیں کروں گا اس چیز پہ جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھی ہے. انہوں نے کہا ایسے ہی کاٹو. انہوں نے نماز شروع کی اور انہوں نے نماز کی حالت میں کاٹی اس کو, ٹھیک ہے. سر کیا بات کر, اور پھر سبحان اللہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے یار واللہ کہ نماز میں نا ایک وہ لیول آف ایکسٹیسی پہ اور ایک زون میں چلے تھے سر. وہ نماز ہوتی تھی, وہ نماز تھی. اور پھر کیا ہوا کہ اس خلیفہ نے کہا کہ I haven't seen any sheikh more pious and more sabit than this because I have never heard any statement from him except has means وہ کی وجہ سے نا ان سے منہ سے الفاظ نکلی پین کی وجہ سے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور پھر جب ان کی ٹانگ کو سامنے پانی میں ڈالا گیا تو اس ٹانگ کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے کہ تم واللہ تم جانتی ہو کہ میں نے آج تک تجھے اللہ کی معصیت میں استعمال نہیں کیا. so confident these people were. مطلب ان کو پتا تھا ہم نے کہاں گزاری ہے اپنے عملوں اپنے اعمال پہ نا, they had جسے کہتے ہیں گرپ اور نظر رکھی تھی فل کہ کدھر کیا ہو رہا ہے, کہیں پھسلے تو نہیں ہے ہم. پھر جب انہوں نے یہ کہا نا, مطلب امیجن اتنا نیک انسان پہ بھی ٹیسٹ ٹرائلز آتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اور مزید ایلیویٹ کر دے رینکس میں. اور پھر جب وہ نکلے, اب وہ نکلی ہیں اور مدینہ کی طرف جانے لگے تو ایک شخص آیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میری عیادت کے لیے آئے تو الحمدللہ میں اللہ سے بہت اجر کا ایک سوال کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ شیک مائی ایمان, رائٹ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں ہے اس لیے, بلکہ ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ٹو گیو اے نیوز کہ آپ کا بیٹا ہارس ٹیبل میں گھوڑے سے گرا ہے اور گھوڑے اس کے اوپر چڑھ گئے اینڈ ہی ہیز ڈائیڈ. ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ. تو کہتے ہیں پتہ کیا رپلائی تھا, اللہ نے مجھے 4 لمبس دیے, ایک لے لیے تو کیا ہوا, اور مجھے 7 اولاد دی, ایک لے لیے تو کیا ہوا. اور جب مدینہ پہنچے انہوں نے کہا ہاؤ واز یور جرنی, تو کہتے ہیں کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں سورہ کہف میں آتے ہیں نا کہ indeed we have suffered much exhaustion in this journey. It was tiring journey. No other statements کہ میں برباد ہو گیا, میں لٹ گیا, ہائے مارو اپنے آپ کو, کچھ بھی نہیں. یعنی لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہم نے اس سفر میں کافی ایگزاسشن دیکھی بس. اللہ اکبر. یہ تھا ان کا یقین, ایمان, ان کا فیتھ اللہ کی ذات پہ. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ انسان کے نا اعمال, جس کے اعمال بہت زیادہ نہیں ہوتے نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس کو الفردوس میں یا بڑے بڑے جنتوں میں جگہ دوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتیں دیتے ہیں تاکہ یہ اوپر آ جائے. بلکہ جب لوگوں کو ان کے مصیبتوں پہ صبر کی وجہ سے اجر کا ریوارڈ دیا جا رہا ہوگا نا, تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا کہیں کو وش کریں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اس دنیا میں اور ہم اس پہ صبر کرتے اور ہمیں ریوارڈ ملتے. تو بات ہے کہ ٹیسٹس آر بیوٹیفل ان اے سینس کہ وہ آپ کو رب سے قریب کرتے ہیں, وہ آپ کو رب سے قریب کرتے ہیں. اچھا میں چاہ رہا تھا ہم تھوڑا سا نا کامن
جو پرابلمز ہیں لوگوں کی آج جی کل کی, بالکل ہم اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ اپون کریں کہ ہاؤ شوڈ وی ریئیکٹ لائک جنرل پرابلمس, اور اس میں ایک ہمارے جیسے لوگ جن کا ایمان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. مجھے کوشچنز دیکھ کے نا ایسا لگتا ہے کہ ٹیسٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا اینڈ فنشڈ, اب آپ کا اس پہ ریئیکشن ہوگا, رائٹ, اور اٹس گون, ناؤ یو ول ریکور اینڈ ہیل. اور کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کسی کے فادر کا ڈیمائز, رائٹ, یہ ہو گیا اور اٹس گون, تو آپ کی طرف سے ایک ریئیکشن اینڈ یو ول ہیل ود ٹائم. جو آپ نے کوشچن دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے ہماری سسٹر پہ, اور اس طرح بہت سارے کوشچنز جو بھی لوگ کرتے ہیں, اور پیپل ہیو ٹو لیو تھرو دیٹ ٹیسٹ, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کا جو ہے وہ امتحان لیتا ہے اس طرح سے, رائٹ. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ نا از آل جسٹ, یہ بات یاد رکھیں, الایمان بعدل اللہ تعالی تامہ, کہ اللہ کے عدل پہ نا کامل ایمان ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالی از آل جسٹ, وہ کوئی بھی چیز جو کرے گا نا وہ انجسٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, کہ اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وما اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ بندوں پہ بالکل ظلم نہیں کرتا. سو وین یو پاس تھرو دس گیٹ آف knowing that Allah is all just, you know, when we hear the name of Umar bin Khattab اور عمر بن عبدالعزیز, ایک کوالٹی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کون سی ہے؟ جسٹ, عدل. Imagine the adl of the one who created Umar bin Abdulaziz, who created, who is the Rabb of Umar bin Khattab, وہ کتنا جسٹس کرے گا. So جو بھی لائف میں ہو رہا ہے نا, جان لیں کہ یہ جسٹس ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یار میں نے سنا کہ صحابہ کرام پہ جب لمبے عرصے تک کوئی مصیبت نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یار کچھ غلط ہو گیا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیل دے دی ہے, رائٹ. بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے نا یہ, بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ. بلکہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جب مصیبت آتی تھی نا تو وہ اس میں ایکسائٹیڈ بھی ہوتے تھے کہ اب کوئی آسانی بھی آنے والی ہے. جب آسانیاں آتی تھی تو ان کو تھوڑی سی ہوتی یار اب مصیبتیں, مطلب بڑا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. مطلب آگے کی نا سوچ میں دے وونٹ بی سم ون جو کہ پیچھے بس ڈویل کرتے رہیں گے پاسٹ میں, اور جو قدر کے اوپر ویکنیس کے رزلٹ ہے کہ آپ بہت زیادہ پاسٹ میں ڈویل کرتے ہیں, جو ہو گیا نا آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے تو آپ پاسٹ میں ہی ڈویل کرتے جا رہے ہیں. اچھا, ایک اور جو چیز ہے نا وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ شکر صبر جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ کہہ دینا اور صبر ایک سیکنڈ بس, اٹس اباؤٹ ایکشنز ایز ویل. آپ کا شکر نا زبان سے بھی ہے, دل سے بھی ہے, ایکشن سے بھی ہے. اس طرح صبر بھی جو ہے نا, صبر کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں, بلکہ ابن قیم کی کتاب ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کے اندر بڑی ڈیٹیل بڑی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز بھی ہیں صبر کی. لیکن ان میں سے ایک جو بڑی سادہ سی جو اپلیکیبل ہے نا وہ ہے کہ ریمیننگ کنسسٹنٹ گڈ ڈیڈس پہ. کنسسٹنسی, نماز 5 وقت کی مسجد میں پڑھنا, اس کے لیے بھی صبر ریکوائرڈ ہے. بالکل بالکل, کہ آپ نے اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, جانا ہے, گرم سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کرنا اور نکل کے جانا بارشوں میں, اور اسپیشلی جو ٹھنڈے زیادہ علاقے ہیں ادھر اور مشکل ہے. اسی طرح گرمیوں میں جو گرم علاقے ہیں ادھر اور ٹرسٹ ہے کہ آپ نے جانا, تو اس کے لیے آپ کو صبر ریکوائرڈ ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کا صبر ہے. صبر کا اگر یہ آپ ترجمہ کرتے ہیں نا, صبر کا ایک مطلب جو ہے وہ کنسسٹنسی بھی ہوتا ہے نا, وہ آپ چھوڑیں نا, مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں چاہے جیسے مرضی حالات آپ پہ اوپر سے آ رہے ہوں. وہ جو دیکھیں نا, ہمیں اصل میں دین کا نالج بھی نہیں ہے, پھر لوگوں کو بالکل ہی, ہمیں بھی بہت زیادہ بہت لیک آف نالج کا شکار ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں مصیبت پریشانی آئے نا, تم یہ دعا پڑھو تمہاری مصیبت چلی جائے گی. اچھا, ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں مطلب نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. صحیح بات. وہ دعا ہے اللہم انی عبدک, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, غلام ہوں. سر پہلے دعا اتنی مشکل ہے, بڑے کم لوگ پڑھتے ہیں.